السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا پنجاب پاکستان کی تاریخ۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ پنجاب کا لفظ ابن بطوطہ کی تحریروں میں ملتا ہے، جو انہوں نے 14ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے لکھی۔ اس کے وسیع پیمانے پر استعمال 16ویں صدی کے دوسرے حصے کی کتاب تاریخ شیر شاہ سوری میں ملتا ہے، جس میں پنجاب کے شیر خان کے قلعے کی تعمیر کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب جیسا تذکرہ مہابھارت کے قصے کہانیوں میں بھی ہے، جو 5 ندیاں کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آئین اکبری میں ابو الفضل نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ 2 حصوں میں منقسم تھا، لاہور اور ملتان۔ اس آئین اکبری کے دوسرے حصے میں ابو الفضل نے پنجاب کو پنجنت لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی تزک جہانگیری میں پنجاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پنجاب کا لفظ فارسی کے پنج یعنی 5 اور اب یعنی پانی سے ماخوذ ہے، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ وہ 5 دریا ہیں جو اس علاقے میں بہتے ہیں۔ آج کل ان میں سے 3 دریا تو مکمل طور پر پاکستانی پنجاب کے علاقوں میں بہتے ہیں، جبکہ 2 دریاؤں کے مرکز بھارتی پنجاب سے ہو کر آتے ہیں۔ اس سے قبل اس کا نام سپت سندھو یعنی دریا کی سرزمین تھا۔ تاریخ جہلم میں انجم سلطان شہباز نے لکھا ہے کہ سپت کا مطلب 7 اور سندھو کا مطلب دریا ہے۔ نیز شیر شاہ سوری نے جو قلعہ بنایا تھا وہ جہلم میں قلعہ روہتاس کے نام سے ہے۔ وادی سندھ تہذیب، جو دنیا کے پرانے ترین انسانی تہذیبوں میں سے ایک اہم تہذیب ہے، پنجاب میں بھی اس تہذیب کے گہرے اثرات موجود ہیں، جن میں ہڑپہ قابل ذکر ہے۔ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب میں رہنے والے لوگ پنجابی کہلاتے ہیں۔ پنجاب جنوب کی طرف سندھ، مغرب کی طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان، شمال کی طرف کشمیر اور اسلام آباد، اور مشرق کی طرف ہندوستانی پنجاب اور راجستھان سے ملتا ہے۔ پنجاب میں بولی جانے والی زبان بھی پنجابی کہلاتی ہے۔ پنجابی کے علاوہ وہاں اردو، سرائکی اور رانگڑی بھی بولی جاتی ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ پنجاب فارسی زبان کے 2 لفظوں پنج بامانی 5 اور اب بامانی پانی سے مل کر بنا ہے۔ ان 5 دریاؤں کے نام ہیں دریائے بیاس، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور پاکستان کا ایک ثقافتی، تاریخ اور اقتصادی مرکز ہے، جہاں ملک کی سینما صنعت اور اس کے فیشن کی صنعت ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب برات اور عید میلاد النبی پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں خاص تہوار ہیں اور پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ ان تہواروں کے علاوہ رمضان کا پورا مہینہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، مگر بسنت ایک ایسا تہوار ہے جو پنجاب سے منسلک ہے۔ یہ تہوار بہار کے موسم کو خوش آمدید کہنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جن میں لوگ پتنگ اڑا کر اور پنجاب کے خاص کھانے بنا کر اور کھا کر اس تہوار کو مناتے ہیں۔ مگر بہت سے لوگ بسنت منانے کی خلاف ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی معصوم لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پنجاب رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے پہلا۔ پنجاب کی صوبائی سرحد گلگت بلتستان کے سوا تمام دیگر پاکستانی علاقوں اور صوبوں سے ملتی ہے۔ پنجاب کے شمال میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، شمال مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، مغرب میں قبائلی علاقوں کا چھوٹا سا حصہ، جنوب میں صوبہ سندھ، جنوب مغرب میں بلوچستان ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے۔
جو برطانوی دور کے بڑے پنجاب کا بھی دارالحکومت رہا۔ پنجاب کے جغرافیائی میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے 5 بڑے دریا کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں ریگستان بھی موجود ہیں جو پاک بھارت سرحد کے قریب ہیں، خاص طور پر بھارتی صوبے راجستھان کے پاس۔ دیگر ریگستانوں میں صحرائے تھل اور صحرائے چولستان شامل ہیں۔ فروری سے پہلے پنجاب میں بہت سردی ہوتی ہے اور پھر اس مہینے سے موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہونے لگتا ہے۔ فروری سے اپریل تک بہار کا موسم رہتا ہے اور پھر گرمی شروع ہونے لگتی ہے۔ گرمی کا موسم مئی سے شروع ہوتا ہے تو اکتوبر کے آخر تک رہتا ہے۔ جون اور جولائی سب سے زیادہ گرم مہینے ہیں۔ سرکاری معلومات کے مطابق پنجاب میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ہوتا ہے، مگر اخبارات کی معلومات کے مطابق پنجاب میں 51 سینٹی گریڈ تک حرارت پہنچ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ گرمی کا ریکارڈ ملتان میں جون کے مہینے میں قلم بند کیا گیا، جب عطارد کے درجہ حرارت 54 سینٹی گریڈ سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ اگست میں گرمی کا زور تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اکتوبر کے بعد پنجاب میں شدید سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔